المنتهى وأصحابه بالتقى بالقرب والصدق والعداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. بعد الصلاة والسلام لائق سر عزت و احترام و تقریب حاضرین و سامعین، آج کا یہ دن عید قربان کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ان دل ربا عاشقانہ اور محبوبانہ اداؤں کی یاد کا دن ہے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی چونکہ وقت تھوڑا ہے مختصر ہے، آپ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی ہے یا اس موسم کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتے ہیں، بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہو، ان ساری عبادات کا جو مقصود ہوتا ہے، ان ساری عبادات کا جو فلسفہ ہے، ان ساری عبادات کی جو حکمت ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بندگی کا اظہار کریں، اس رب کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا معرفت کا تعلق قائم ہو جائے، اس رب کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا تعلق عبادت، ہمارا تعلق بندگی مضبوط ہو جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ازواج مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، کتاب دے کر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد، تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مشن یہ تھا کہ لوگ بوڑھا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ عالم ارواح کے اندر ہم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے پاک پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، پھر دنیا کے اندر آ کر ہم اس وعدے کو بھول گئے، ہم نے جھوٹے خدا بنا لیے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کو کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، پوری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر آ کر، دنیا کے روزگار کے اندر پھنس کر، دنیا کی دنیا داری کے اندر پھنس کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر کتابیں دے کر مبعوث فرمائے تاکہ لوگ وہ وعدہ یاد کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کر کے آئے۔ انبیاء علیہ السلام آئے اور آ کر ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلائے، اپنا وہ سبق یاد کریں۔ اب دوستو، چونکہ انبیاء کا مقصود آنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرے،
پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر قوم کے لیے عبادات کے اللہ تعالیٰ نے طریقے مقرر کر دیے۔ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں کہ ہمارا مقصود اصلی نہیں ہوتا، بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں قربانی کرنا، بالکل اسی طرح یاد رکھیں حج کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے ایک تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر دیکھیں کروڑوں جانور اس دن ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن یہ حکمت سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے قربانی کرنی ہی کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو زندہ کر دیا جب انہیں خواب کے اندر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ وہ لے کر چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ یعنی خواب کے اندر ان کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اقدس سے وہی ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف اس کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا جنت سے بھیج دیا، دمبا جنت سے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو ایسے زندہ رکھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو واجب کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا، آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ حج ہو یا قربانی ہو، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی اداؤں کا نام ہے۔ بہرحال وقت مختصر ہے، ساری تفصیل ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم کیڑا ہے؟ کتنا رکھ لیں؟ 7:15 ٹھیک میں نہ 7:15 ٹھیک ہے صحیح۔ اب آتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعلوا فقد اصاب سنتنا۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دن یعنی عید قربان کے دن اس دن کیا کرے؟ اس ترتیب کے ساتھ چلے کہ پہلے نماز ادا کرے اس کے بعد قربانی کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے میری سنت کو پا لی۔ یعنی جو لوگ دیہاتوں کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، شہری نہیں ہوتے، دیہاتوں کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ دیہاتوں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اگر نماز سے پہلے قربانی کر لیں تو ان کی قربانی درست ہوتی ہے۔ یعنی جن دیہاتوں کے اندر نماز عید ادا نہیں کی جاتی، جن دیہاتوں کے اندر نماز عید ادا نہیں کی جاتی، ان دیہاتوں کے اندر اگر کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے، یعنی صبح کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن جو شہری لوگ ہیں یا وہ قصبے جو شہروں کے حکم کے اندر آتے ہیں وہاں پر عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس مقام کے اوپر نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے کہ پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، پھر نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ میری سنت کو پہنچ گیا۔ اور فرمایا ومن ذبح قبل فانما هو لحم، فرمایا جو بندہ پہلے یعنی نماز سے پہلے قربانی کر لے گا، جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں، اس کی قربانی نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول میں تو قربانی کر چکا ہوں نماز سے پہلے۔
اب میرے پاس ایک جزء ہے اور محدثین فرماتے ہیں یہ جو جزء ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے 6 ماہ. تو یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ تم اس کی قربانی کر لو، اس جزے کی قربانی تم کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے بعد یہ قربانی کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے. یعنی تم قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن تمہارے بعد کوئی شخص ایسا آئے قیامت تک تو وہ 6 ماہ کی اس بکری کی قربانی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اختیار عطا فرمایا ہے، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنے صحابی کے لیے 6 ماہ کی اس جزا کی قربانی کو جائز قرار دیا. اس لیے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے احکام تفویض فرما دیے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے کسی کام کو کسی شخص کے لیے جائز قرار دیں، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جائز کام کو کسی شخص کے لیے منع فرمانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا. آگے بڑھیے، حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمانہ ہے، سال دن، فرمایا یہ اپنی اسی حیت کے اوپر قائم ہے، اسی حیت کے اوپر آ چکا ہے کہ جس حیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو پیدا فرمایا. فرمایا اس کے 12 مہینے اور 4 مہینے ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرمت والے مہینے قرار دیے. ان میں سے کون کون سے؟ فرمایا ذیقعدہ شریف ہے، ایک ذی الحجہ شریف ہے، ایک محرم شریف ہے، اور چوتھا مہینہ فرمایا رجب شریف کا ہے. فرمایا یہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے. یعنی ان ماہ مقدس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ عرب جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی جو معاملات جنگی معاملات ہوتے تھے ان ماہ مقدس کے اندر رک جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 12 ماہ میں سے ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے. لہٰذا ان کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ درست نہیں تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایو شہر ھذا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا ہے. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات کے اندر کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. تو ہم نے کہا قلنا اللہ ورسولہ عالم. صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کے علم کے اندر بھی تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے، لیکن بپا سے ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ جانیں، آپ کا اللہ تعالیٰ جانے. اللہ ورسولہ عالم. فسکت، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھ رہے ہیں، یعنی مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے. فرماتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس ماہ مقدس کا نام تبدیل کر دیں گے، دوسرا کوئی نام رکھ دیں گے. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول یہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأیُّ بلد ھذا، مجھے بتائیں کہ یہ شہر کون سا شہر ہے. اب حضور علیہ السلام نے دان عرفات کے اندر کھڑے، ظاہر سی بات ہے کہ مکہ المکرمہ ہے. پھر بھی اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ یہ شہر کون سا شہر ہے. قلنا اللہ ورسولہ، ہم کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ جانے، آپ کا خدا جانے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ مہینہ یہ شہر کون سا شہر ہے.
فرماتے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے اور ہم سمجھے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ کو کوئی اور نام رکھ دیں گے، یعنی مکہ نام تبدیل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس کا کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے آگے ارشاد فرما، اپنی بات کو یہاں سے چھوڑتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِبُوا وَقَالَ إِعْرَاضُكُمْ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جس مقام کے اوپر تم کھڑے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، یہ جو مہینہ جس مہینے کے اندر آپ ہیں، یہ جو مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ذی الحج شریف کا مہینہ، فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، فرمایا جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، فرمایا بالکل یاد رکھیں اسی طرح مسلمان، فرمایا اس کا دماغ یعنی اس کے خون، فرمایا مسلمان کے اموال، مسلمان کی عزت، فرمایا وہ بھی اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا مہینہ حرمت والا ہے۔ یعنی مومن مسلمان کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے، مومن مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، مومن مسلمان کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا یار تسی ڈمر ہو یا کی ہو دان پر کرنے والا تو تو آڑے سے فرمایا مومن مسلمان کی حرمت ہے تمہارے اوپر، مومن مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع، اور یاد رکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ خطبہ حجۃ الوداع یہ پوری انسانیت کے لیے نصیحت ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر تم رہنا چاہتے ہو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تو فرمایا یاد رکھو ایک دوسرے کے جو اموال ہے یہ تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کی عزتیں تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کے خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور آج پوری دنیا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چند الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں کس وجہ سے، آج دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے فساد ہیں کس وجہ سے؟ ایک شخص دوسرے شخص کا گریبان پکڑتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ مال کے لیے کرتے ہیں۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہرس کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا ملک ہے، یہ بھی مجھے مل جائے، اس کے جو وسائل ہیں وہ میرے قبضے کے اندر آ جائے، فلاں کے پاس جتنا مال ہے یہ مجھے مل جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی رہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر اخلاق تقسیم فرمائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزیاں بھی تقسیم فرمائیں۔ یہ الفاظ ہیں در منصور کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر در منصور کے اندر اس حدیث کو آپ کو نقل کیا، فرماتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اندر اخلاق تقسیم فرمائے اسی طرح روزیاں بھی تقسیم فرمائیں۔ لہذا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمایا، اسی کو حدیث شریف کی روایت میں فرماتے ہیں جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں ماں کے بطن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ شقی ہے یا سعید ہے، اس بندے کا رزق کتنا ہوگا، اس بندے کی زندگی کتنی ہوگی۔ تو یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائے۔ تو جو بندہ دوسرے سے حسد کرتا ہے، چاہے کوئی فرد ہو چاہے کوئی ملک ہو، تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بلا بالواسطہ تان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ پوری دنیا کے لیے ایک ورلڈ آرڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں۔ تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے، مومن مسلمان کے خون کا لحاظ رکھا جائے، اس کی عزت کا لحاظ رکھا جائے، اسی طریقے سے اس کے اموال کا لحاظ رکھا جائے، تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، پوری دنیا سلامتی اور خیریت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آگے بڑی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں فرما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یضحى بکبشین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ طریقہ تھا، ذات اقدس کا یہ طریقہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکبشین، یعنی 2 مینڈے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذبح فرمایا کرتے تھے۔
حضور علیہ السلام جب قربانی فرماتے تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس 2 مینڈے ذبح فرماتے. محدثین نے اس کی شرح کے اندر بھی لکھا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ 2 مینڈے حضور علیہ السلام ذبح فرماتے ہیں. ایک اپنی جانب سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما محمد اور آل محمد کی جانب سے. اور دوسرے کے متعلق آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ہر اس امتی کی جانب سے کہ جو قربانی کرنے کی توفیق نہیں رکھتی. ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنے امتیوں کی جانب سے. تو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کا امتیوں کے اوپر احسان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر امتی کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس احسان کو پہچانے. اور دیکھیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں بھی 2 ہی مینڈے ذبح کرتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت مولا علی المرتضیٰ باقاعدہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے اور نام لیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور یہ آقا علیہ السلام کی جانب سے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امتیوں کو اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے قربانی کے موقع کے اوپر ایک قربانی آقا علیہ السلام کی جانب اقدس کی طرف سے کرنی چاہیے. لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ان کا یہ حق بنتا ہے، جو صاحب وسعت ہیں صاحب نصاب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ 2 قربانیاں کریں، ایک اپنی جانب سے ایک آقا علیہ السلام کی جانب سے. اور اگر پوری قربانی کی توفیق نہ ہو تو کم از کم ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ خرید لیں اور نام لگا دیں حضور علیہ السلام. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس. اب بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. یاد رکھیے یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہوتا ہے، یعنی کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی کوئی گناہ والی بات نہیں. ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں کے لیے اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے. اور امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ عیال دار ہو یعنی اس کی اولاد زیادہ ہو، اس کے گھر کے اندر بیٹیاں ہوں، اس کے گھر کے اندر بہنیں ہوں، اس کی اولاد زیادہ ہو، اس کے گھر کے اندر افراد زیادہ ہو، تو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے مستحب یہ کہ وہ ساری قربانی خود رکھ لے. یعنی 3 حصے کرنا مستحب ہے عام حالات کے اندر. لیکن جو بندہ عیالدار ہو، اس کی فیملی زیادہ ہو تو وہ ساری قربانی خود رکھ لے. یاد رکھنا قربانی کا مقصود فقط خون بہانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. فقط جب آپ نے خون بہا دیا بس قربانی آپ کی ہو گئی. اب 3 حصے آپ نے جو کرنے تو وہ 3 حصے مستحب ہیں. کرنے والے کو ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ کرے تو کوئی گناہ والی بات نہیں. لیکن اس مستحب کے اوپر فی زمانہ عمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو انتہائی محبوب ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شخص کیسا شخص ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. خدا کی محبت کے اندر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کو کھلاتا ہے، مسکین کو کھلاتا ہے، قیدی کو کھلاتا ہے. اور قیامت والے دن جب جنتی دوستوں سے سوال کریں گے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس ما صدقکم فی سقر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی سقر کے اندر کیوں ڈالا ہے، تو آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، میں کیا کرتا تھا، میں غریب، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ولم نک نطعم المسکین، میں غریب مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وَقُلْنَا نَعُودُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور میں برے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھا. تو پتہ چلا جہنم کے اندر جانے کے جو 3 اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ غریب مسکین لوگوں کو کھانا نہ کھلایا جائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں. لہذا کوئی شخص تمہارے پاس آئے، مہمان آئے، دوست آئے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں، آپ اس کو کھانا کھلائیں. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں ولیۃ الطالبین کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولیۃ الطالبین کے اندر نہیں آپ نے لکھا، یہ آتا ہے قلائد الجواہر کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام اعمال میرے اوپر پیش کیے،
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام اعمال میرے اوپر پیش کیے اور فرمایا ان سارے اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے والے اعمال تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ تھے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والے تھے، وہ فرماتے ہیں دو ہی عمل ہے کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، اور فرمایا دوسرا غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا۔ بعض صوفیاء نے اپنی تصوف کی کتابوں کے اندر جہاں پر کھانا کھلانے کی فضیلت ذکر کی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہی آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اس طرح کیا کہ 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو عیسائی کرسچن ان کے مذہب کے اندر روحانیت ہے، یعنی یہ رائے بن جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں، تنہا زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ان کی شریعت کے اندر جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو رائے بن چکے ہیں، روحانیت اختیار کر چکے ہیں، یہ میں نے ان کے اوپر واجب نہیں کی، انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کر دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا، ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا، لا سیرورۃ فی الاسلام۔ یہ مستدرک الحاکم کے الفاظ میں فرما لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر سیرورت کی یعنی تنہائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر افضلیت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر رہا جائے، کاروبار کیا جائے، دنیا داری بھی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یاد بھی کیا جائے، مال بھی کمایا جائے اور اس مال میں سے حق بھی ادا کیا جائے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تنہا ایک دریا کے کنارے اس کا مکان تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون کا ادھر سے گزر ہوا، وہ آئی غسل کرنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے، کسی بھی طریقے سے وہ آئی دریا کے اوپر، اس کے اوپر نظر پڑی کھڑکی سے، تو اس کو شیطان نے برگلایا، نفسانی خواہشات اس کی جاگی، یا ویسے ہی اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ چلو باہر نکلنے میں کیا حرج ہے، میں نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، کوئی بات نہیں میں باہر جاتا ہوں۔ اب باہر گیا، اس سے دعا سلام کیا، اب بات آگے بڑھی، جب بات آگے بڑھی تو کیا ہوا، یہ لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس بندے کو خیال آیا کہ میں نے تو اپنی ساری عبادات کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، یعنی 60 سال تک میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کی ہے، اب اس کے اوپر میں نے پانی پھیر دیا، اب کیا ہوگا؟ بہرحال جو ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا، وہ واپس چلی گئی اپنے گھر کی طرف اور یہ غسل کرنے کے لیے دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی غذا کیا تھی؟ روزانہ 2 روٹیاں یہ استعمال کیا کرتا تھا۔ اب یہ غسل کرنے لگا، اتنے میں ایک سائل آ گیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھیں سامنے ان کے اندر 2 روٹیاں پڑی ہوں، وہ آپ لے جائیں۔ وہ روٹیاں لے کر چلا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بندے کی وفات ہو گئی، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس زمانے کے ولی اللہ نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھنے لگا کہ مجھے بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے بخش دیا ہے، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی، کہنے لگا کہ میرے جو اعمال تھے یعنی 60 سال کی عبادت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ترازو کے اندر، اور دوسری طرف جو میں نے ایک برائی کی تھی اس خاتون کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ترازو کے اندر رکھی۔ تو فرمایا وہ جو میری برائی تھی وہ بھاری ہو گئی، میرے اعمال کمزور ہو گئے، یعنی برائی کرنا یہ بھاری ہو گیا، میرے 60 سال کے عمل کمزور ہو گئے اور میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ 2 روٹیاں دوسرے پلے کے اندر رکھی اور یہ برائی جو میں نے اس خاتون کے ساتھ کی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلے کے اندر رکھی، جو 60 سال کی عبادت کے اوپر بھاری ہو چکی تھی، اتنا سخت گناہ کبیرہ تھا۔ تو فرمایا پھر 2 روٹیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ تو کسی کو کھانا کھلانا اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، اتنی بڑی عظمت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ